بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت ساری باتیں ہیں کرنے کو۔ کل قومی اسمبلی کا اہم ترین اجلاس ہوا، اس میں جو ایک جماعت آئی اس سے ایک خبر منسوب ہو گئی، ایک جماعت کا نہ آنا اٹ سیلف خبر بن گئی۔ نون لیگ آئی، وہ شاہد خاقان صاحب کا رولا پڑ گیا۔ پیپلز پارٹی نہیں آئی، اس پر اٹ سیلف ایک رولا پڑ گیا کہ بھائی پیپلز پارٹی کیوں نہیں آئی۔ شہباز گل صاحب کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا نہ آنا، یا ان کے الفاظ میں کہ بلاول کا فرانس قرارداد سے بھاگ جانا اپنے آپ میں ایک کہانی ہے۔ کیا زرداری نے پہلی بڑی دہاڑی فرانس کے آبدوزوں میں ماری تھی؟ تو بہت ساری چل رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کی رہائی نہیں ہو رہی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے بھائی؟ فاروق حبیب صاحب ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے، عظمہ بخاری صاحبہ آف کورس پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں، پنجاب کی انفارمیشن سیکرٹری اور ایوان نمائندگان کی ممبر بھی، اور روبینہ خالد صاحبہ سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ روبینہ صاحبہ، میں ذرا باقی مہمانوں کی جگہ سے پہلے آپ یہ تو بتا دیں پیپلز پارٹی نے کیوں اس بات کا انتخاب کیا کہ جائے ہی نہ؟ بھائی جا کر اپنی رائے دے دیں جو بھی دینا ہے، نہ جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ بالکل وسیم رادانی صاحب، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور آپ نے جس شخص کے ریفرنس سے یہ بات یہاں پہ کی، جی شہباز گل نام ان کا، ہاں نہیں، وہ جو بھی ان کا نام ہے، I would not like to respond to him، کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ اس قسم کے لوگوں کی باتوں کا جواب دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ خود ہی ایک سوالیہ نشان ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ، تو وہ ان کو سوال کرنے کا ویسے بھی کسی کو کوئی حق بنتا نہیں ہے۔ رہی بات ہمارے موقف کی، تو ہمارا موقف بہت کلیئر ہے، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ یہ جو صورتحال کریٹ کی گئی، جو معاہدہ کیا گیا، یا جو بھی اس حکومت نے غلطیاں کی، اس کا سارا بوجھ لا کے اب پارلیمنٹ پہ ڈال دینا، یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے۔ یہ رسپانسبل ہے، انہوں نے جو یہ کریٹ کیا ہے، جس طریقے سے اس سچویشن کو ہینڈل کیا ہے، اور میں تو کہوں گی مس ہینڈل کیا ہے، بہت بری طرح سے مس ہینڈل کیا ہے، جس طرح قتل و غارت ہوا ہے پاکستان کی گلی کوچوں میں، اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا جو گورننس کا جو ایکسپیرینس ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، وہ بالکل ناکام ترین ہے۔ تو یہ ساری باتیں پارلیمنٹ میں آ کے کر دینا، آپ لوگ ہی تو کہتے ہیں پارلیمنٹ، پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کہ پارلیمنٹ سب سے امپورٹنٹ فورم ہے، آپ نے پی ڈی ایم کو بھی کہا کہ بھائی پارلیمنٹ امپورٹنٹ ہے، تو اس معاملے میں پارلیمنٹ بھی نہیں ہے۔ بالکل پارلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، راجہ پرویز اشرف نے اپنا موقف جو تھا وہ ہم نے پیش کر دیا تھا، لیکن اس وقت اس قرارداد کو یہاں پر لے کے آنا، جب اس سے پہلے پارلیمنٹ کو بالکل بے خبر رکھا گیا، پارلیمنٹ کے ساتھ کوئی چیز ڈسکس نہیں کی گئی، اور خود وزیر اعظم صاحب یہ اتنی بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں، ان کے جو کرائے کے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے نمائندے، تو خود وہ کہاں تھے کل؟ پھر ضروری تو تھا کہ وہ خود وہاں بیٹھتے، سچویشن کی رسپانسبلٹی۔ یہ اچھا سوال ہے، میں ذرا پہلے یہی پریسائز سوال کر رہا ہوں، یہ صحیح بات ہے۔ اور تو اور دیکھیں، وہ وزیر داخلہ صاحب جو ہے وہ بھی وہاں سے بھاگ گئے 5 منٹ بیٹھ کے، تو یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ جی آپ ایکسپیکٹ کریں کہ باقی سب آ کے وہاں بیٹھ جائیں، حاضری لگائیں، اور آپ لوگ جن کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، جن کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ خود اٹھ کے یا تو آئیں ہی نہیں، اور جو آئیں وہ اٹھ کے بھاگ جائیں۔ تو یہ فاروق صاحب یہ تو بتائیں ویسے کیا یہ میں فاروق صاحب سے یہی سوال پوچھ رہا ہوں کہ قوم سے خطاب فرمانا پسند کیا اور ہمیشہ کرتے ہیں، پارلیمان کو بھی تھوڑی سی وقت دے دیں، اگر آپ کے خیال میں واقعی پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ ہے تو وزیر اعظم کی پریزنس کی ایک سمبولک سگنیفیکنس ہوتی ہے، اس کی آپٹکس ہوتے ہیں، ہی از ناٹ جسٹ اندر ممبر آؤٹ آف آل 272 یا جتنے ممبرز ہیں ان کے، وہ آئی نہیں، مطلب یہ کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بنیادی چیز پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کو میس کریٹ کر دیا، میں صرف ان کو ایک ماضی کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ صوفی محمد کے ساتھ سوات کے اندر معاہدہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا تھا، انہوں نے تو ان کی فرمائش کے اوپر وہاں پر نظام عدل کے قانون کے اوپر آصف علی زرداری نے دستخط بھی کر دیے تھے، پھر نہ وہاں پر صوفی محمد رہا، نہ وہاں پر سوات کے لوگ رہ سکے، جو لوگ دربدر ہوئے، جو کیجولیٹیز ہوئی، پھر اس کے بعد آپریشن کس کے دور میں ہوا؟ پھر صورتحال آپ کے سامنے تھی، وہ صورتحال آپ کے سامنے تھی، وہ ان کے دور میں ہی ہوا تھا نا، پیپلز پارٹی کے دور میں ہی۔ تو پھر اب میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں، آپ ہمیشہ نہیں تو فاروق بھائی ایک یہاں رکے نا، بات چیت کے تو آپ بھی قائل ہیں نا، تو پھر اس بات پہ آپ نے تو کہا تھا طالبان کا دفتر کھلنا چاہیے، تو آپ بھی بات چیت کے تو قائل ہیں نا پہلے۔ ایک منٹ تو پیپلز پارٹی اس کا تانا کیوں دے رہے ہیں؟ تو آج مجھے آپ یہ بتائیں، امریکہ جو مائٹی سپر پاور ہے وہ کس سے مذاکرات کر رہا ہے؟ وہ آپ سے کر رہا ہے، میرے سے کر رہا ہے، طالبان سے کر رہا ہے نا، وہ نہیں طالبان سے کر رہا ہے، تبھی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اگر یہی کام سوات والوں کے ساتھ کیا تو آپ اس پہ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ ایک منٹ میں ایسے تنقید نہیں کر رہا، میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں۔ جب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بات چیت کی، آپ نے ان کے ساتھ کوئی ریٹن معاہدہ کر لیا، بھئی وہ ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا،
وہ ہم نے اس ملک کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کیا, اور بنیادی چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی خارجہ سطح کا معاملہ ہوگا, اب فرانس کے اندر جو ہے وہ توہین کارٹونز بنائے جاتے ہیں, ان کے صدر کی طرف سے آزاد رائے دہی کا بیان آ جاتا ہے, جس سے جو ہے وہ ہمارے لوگوں کی, پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے. جب معاملہ ایک انٹرنیشنل ملک کے ساتھ آ جائے گا تو اس معاملے کے اوپر کیا قدم لینا ہے, کیا ایکشن لینا ہے, کیا لاہے عمل اختیار کرنا ہے, وہ معاملہ پارلیمنٹ میں آئے گا. پارلیمنٹ ہی سپریم ہے. یہی پیپلز پارٹی ہمیں کہتی تھی. پیپلز پارٹی ہمیں کولیکٹیو وزڈم کے بارے میں بتایا کرتی تھی, لیکن کل پیپلز پارٹی وہاں سے ایسے دم دبا کے بھاگی ہے, ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا پیپلز پارٹی نظر نہیں آئی. جہاں پر ملک اور قوم کو لیڈرشپ فراہم کرنے کا موقع تھا, وہاں بلاول جو ہے وہ بائیکاٹ کے پیچھے چھپ گئے. پیپلز پارٹی بھاگ گئی اور وزیر اعظم صاحب کہاں چلے گئے, اپنی جان چھڑوا سکتے. پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ان کی نمائندگی بھی موجود ہے, پی ایم ایل این کی بھی ہے اور دیگر جماعتوں کی بھی ہے. سب نے اس کے اندر اپنی رائے دینی ہے. پرائم منسٹر صاحب کل کیوں نہیں آئے؟ یہ ہے کہ عاشق رسول تو سب ہی ہیں, اس پروگرام میں بیٹھے سب لوگ ہیں, اس ملک کے اندر بسنے والے تمام مسلمان ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ تحفظ ناموس رسالت کا معاملہ تو ہم سب سے منسلک ہے. یہ کسی ایک جماعت, ایک فرد, ایک گروہ کے ساتھ تو نہیں ہے. لہٰذا ریاست نے پہلی بار, وزیر اعظم پاکستان نے ریاستی ذمہ داری اٹھائی ہے, چاہے وہ اقوام متحدہ کے اندر یہ معاملہ انہوں نے اٹھایا ہو, چاہے وہ اسلامی سربراہی کانفرنس میں اٹھایا ہو, چاہے فرانس کے معاملے کے بعد 57 ممالک کو خطوط لکھے ہوں, چاہے فیس بک کے سربراہ کو خط لکھا کہ یہ توہین آمیز مواد کو آپ ہٹائیں. تو ہم نے اس سوچ کو, قومی سوچ کو لے کے چلنا ہے اور پوری مسلم امہ کو اکٹھا کرنا ہے. اب عظمہ بخاری صاحبہ, میں ذرا پوچھوں گا کچھ اور باتیں بھی آگے چل کے, لیکن بہرحال یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو کیا اس کی تو جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی نا. مطلب آپ سابق وزیر اعظم کے منصب پر ہیں اور آپ اسپیکر جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے, ان کے آپ کو ان کے رول پہ اعتراض ہو سکتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے. میں جوتا اتار کے ماروں گا میں تمہیں, یہ تو ایک مطلب اس طرح تو کیوس ہو گیا. تو یہ تو بڑا ایک پارٹی کا نہیں بلکہ پوری پارلیمنٹ کا بہت کبھی تاثر جائے گا نا سب کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بادامی, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر معذرت کی ہے شاہد خاقان عباسی نے, لیکن آپ کو یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر اس توہین اصالت کے ایشو کے اوپر جس طرح سے لوگوں کے جذبات اس وقت بہت اشتعال میں ہیں, اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی ایک اسپر آف دا مومنٹ ایک یہ بات ہوئی جب انہوں نے کہا کہ وہ بات کرنا چاہتے تھے, اور اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح بلڈوز کر رہے تھے. ایک ریزولوشن ادھر سے آئی اور اس کو جو ہے وہ پاس کرا کے فارغ کرنا چاہ رہے تھے, اور اس کے اوپر ظاہر ہے ان سے یہ ہوا جس کی وہ معذرت کر چکے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب آ جاتے ہیں جو فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں مسلم امہ کے. لیکن ذرا عظمہ صاحب خالی ایک لمحے کو پہلے اس پہ ایک آخری بات بتا دیں کہ اب یہ کہ نیشنل اسمبلی کا یہ لیٹر میرے ہاتھ میں ہے جو کہ باقاعدہ جاری ہوا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے نام پر, جس کا آخری پیراگراف ہے, پورا نہیں پڑھتا میں. You are therefore required to tender apology and to explain your position within 7 days of receipt of this letter as to why فلا 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 فلا. تو آج انہوں نے معذرت تو کی ہے, وہ تو ظاہر ہے ایک وربل معذرت, یہاں باقاعدہ معذرت کا متقاضی ہے اس وقت ایوان ان سے یا اسپیکر کم از کم. تو وہ کریں گے, یعنی وہ یہ والی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کمال سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کیوں کریں گے؟ اچھا نہیں کریں گے, ہم اس حکومت کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ he ridiculed the chair, ridiculed the chair. آپ بات تو کرنے دو نا, بات کرنے دو, سوال تو کرنے دو. اس حکومت سے کریں جو آر ٹی ایس بٹھا کے سلیکٹ ہو کے آئی ہے, اس حکومت سے کریں جو جلاؤ گھراؤ کر کے آئی ہے, پارلیمنٹ پر لانتے بھیجتی ہوئی آئی ہے, جو سول نافرمانی اور ہنڈی کے جو ہے وہ درس دیتی ہوئی آئی ہے, جلاؤ گھراؤ مارو یہ کرتی ہوئی آئی ہے, اس سے معافی مانگیں گے جو ایک اسپر آف دا مومنٹ پہ ایک بات ہوئی. اور اگر یہ اس طرح سے بات کو بڑھانا چاہتے ہیں تو بات بڑھے گی, پھر ٹھیک ہے. پھر میں سمجھتی ہوں کہ یہ جان بوجھ کے چاہ رہے ہیں کہ ایک مشترکہ قرارداد جو ہے وہ ہاؤس میں نہ آ سکے, اور یہ اس قرارداد سے بھاگنا چاہتے ہیں. کیوں, ان کو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ بیانات بھی دیکھ لی. آج ہم نے بھی ایک لیٹر بھیجا ہے اسپیکر صاحب محمد علی خان صاحب کو جو منسٹر ہیں اس کے انچارج. اس پہ ہم نے پوچھا ہے کہ آپ کے جو تمام وزراء کرام ہیں, فواد چودھری ہوں, شیخ رشید ہوں, یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بس ہمارا کام تھا قرارداد پیش کرنا, وہ ہم نے کر دی, ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی. تو ہم نے ان کو پوچھا ہے کہ آپ کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ آپ نے قرارداد پیش کرنی تھی ایک آئی واش کے لیے, اس کے آگے آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے. ہم نے پوچھا ہے کہ کل عدم تنظیم جو ہے اس کے ساتھ آپ نے جو کیے مذاکرات کیے, اب اس کل عدم تنظیم کی کیا صورتحال ہے, جو معاہدے آپ نے کیے تھے ان کی کاپیاں دے دیں. اور وزیر اعظم نے جو خطاب کیا تھا اس کو پالیسی سٹیٹمنٹ سمجھا جائے
لیکن جو بیانات ہیں وزراء کرام کے وہ قرارداد سے بھی متصادم ہے، عمران خان کی پالیسی سے بھی متصادم ہے، اور جو قیمتی جانوں کو ضیاع ہوا ہے اس کا سوال کس سے پوچھنا ہے؟ یہ سوالات ہم نے بھیجے ہیں، لیکن اس کے میں سمجھتی ہوں کہ ان ریٹرن اس طرح کا لیٹر بھیجنا شاہد خاقان عباسی صاحب کو، ایک ہی اپوزیشن جو ہے وہ پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے چند آپ کے ساتھ ہم بیٹھے تھے اس اہم ایشو کے اوپر، اور یہ میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ اس ایشو سے بھاگنا چاہتے ہیں، اور اب یہ نہیں چاہتے کہ مشترکہ قرارداد آئے، بس ایک قرارداد آئی واش کے لیے پیش کر دی اور نہیں، لیکن ان کو کیا فائدہ ہوگا اگر مشترکہ قرارداد نہیں آئے گی تو؟ اگر آئے گی تو یہ کہہ سکیں گے کہ بھائی یہ فیصلہ پورے پارلیمان کا ہے، ان کے کندھے سے بوجھ اتر کے پارلیمان کے کندھے میں چلا جائے گا۔ نو یہ کرانا ہی نہیں چاہتے نا، یہ کرانا ہی نہیں چاہتے، یہ بنانا چاہتے ہیں انٹرنیشنل، بتاتی ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی فول بنانا چاہتے ہیں، یہ کہہ کے کہ دیکھیں جی ہم نے سرنڈر نہیں کیا، ہم صرف جا کے جو ہے وہ چلے گئے تھے، گھٹنوں میں بیٹھ گئے تھے جا کے جیل کے اندر کلدن تنظیم کے سربراہ کے پاس، اور جو جس کے ساتھ ہم نے بھارتی جو ویب سائٹس ہیں اور اکاؤنٹس ہیں ان کا ہم نے الزام لگایا تھا، لیکن بس ٹھیک ہے اب راوی چین چین لکھتا ہے اور ہم دیکھیں جھکے نہیں ہیں ان کے سامنے، یہ کہیں گے ان کو۔ اور یہاں پر ٹی ایل پی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وزراء کے بیانات دیکھو، مجھے چھوڑو، وہ کہہ رہے ہیں بس ہمارا کام تھا قرارداد پیش کرنا، قرارداد کا پاس ہونا بادامی صاحب اس کا جو ہے وہ اس کے اوپر بحث ہونا ان کا ایجنڈا نہیں ہے، اور ان کے بیانات صاف کہہ رہے ہیں، اور آج اس لیٹر کے بعد انہوں نے ثابت کر دیا کہ جو ہے وہ نومن جو ہے وہ تیل ہوگا نہ ناچے گی، اور وہ جو ہمارا ایک لائن کہہ دوں، اب جو فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والا ان کا مسلم امہ کا لیڈر ہے اور جو ختم نبوت کا مجاہد ہے، وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ان کی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ اٹینڈ کرنے آتا ہے، ہاؤس میں نہیں آتا۔ کیا اس ملک میں جو آگ لگی ہوئی تھی اس سے بڑا ضروری کام ہو سکتا ہے وزیر اعظم کو کوئی؟ اور کیوں نہیں وزیر اعظم نے اون کیا؟ کیوں اس حکومت نے اون نہیں کیا؟ مجھے بتایا مجاہد جو امجد نیازی صاحب ہیں ان کو کیا شکل اچھی نہیں لگتی فرانسیسی سفیر کی، جو انہوں نے پرائیویٹ ممبر جو ہے وہ ریزولوشن دے دی، اور حکومت کہہ رہی ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جو حکومت خود کہہ رہی ہے ہمارا ریزولوشن سے تعلق نہیں، آپ مجھے پوچھ رہے ہو وہ کیوں چاہتے ہیں؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں چاہتے ہیں؟ جیسے انہوں نے پوری قوم کو پہلے پاگل بنایا مختلف ایشوز پہ، یہ اس پہ بھی ان کو پاگل بنا رہے ہیں، لیکن یہ آگ سے کھیل رہے ہیں، میں ان کو وارن کری ہوں، یہ آگ سے کھیل رہے ہیں اور اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں۔ اللہ رحم کرے سب کے ساتھ۔ روبینہ صاحبہ، پیپلز پارٹی کا یہ پالیسی ہے کہ اس حوالے سے جب پارلیمان کا اجلاس آگے بھی ہوگا تو شرکت نہیں کرے گی پیپلز پارٹی، اپنی رائے جو دے چکی وہ دے چکی، بحث میں حصہ نہیں لے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے بادامی صاحب کہ میں عظمیٰ بخاری کی ساری باتوں سے 200% میں متفق ہوں، جو انہوں نے باتیں کی ہیں بالکل ٹھیک ہی ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے اور ایشوز میں قوم کو الجھا کے رکھا ہوا ہے، اس ایشو میں بھی شاید قوم کو اسی طرح الجھا کے رکھیں، لیکن یہ ایشو اس طرح کا نہیں ہے، یہ ان کی مس ریڈنگ سمجھ لیں، مس کیلکولیشن سمجھ لیں، لیکن یہ حالات کو نہ جانچ پائے ہیں اور نہ جانچ رہے ہیں۔ اور ایک اور خاموش مجاہد جو ہے نا وہ ملک برداشت نہیں کر سکتا۔ پہلے بھی بڑے خاموش مجاہد آئے جو ملک کا حشر کر کے گئے، جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں، تو یہ جو کشمیر پہ خاموش مجاہد ہیں، پھر یہ اور ایشوز پہ بھی خاموش مجاہد ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں خط لکھ رہے ہیں، کس کس کو خط لکھ رہے ہیں، کس کس کی باتیں کر رہے ہیں، ویسٹ کے بھی ایکسپرٹ یہ ہیں، کشمیر کے بھی ایکسپرٹ یہ ہیں، لیکن کوئی ایک چیز مجھے بتا دے جو آج تک انہوں نے ٹھیک طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہو۔ یہاں پہ میرے بھائی نے اگزامپل دیا سوات آپریشن کا۔ اب سوات آپریشن ایک دہشت گردی کی جنگ تھی، اس کو کس طرح سے اس صورتحال سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ آپ کس طرح کے بیٹھ کے یہاں پہ باتیں کرتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے بھی تو ان کو انگیج کیا تھا نا پہلے، تو اگر آج انہوں نے بھی وہی کام کیا تو کیا غلط کیا؟ انگیج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہی تو کیا انہوں نے، وہ تو معاہدہ کیا، وہاں تو ختم نبوت کا معاملہ نہیں تھا۔ لیٹ می فنش ناؤ، دیٹ واز انسرجنسی۔ جس وقت وہ ملک کے حالات تھے وہ کچھ اور طرح تھے، اس وقت پہ دہشت گردی کی جنگ پورے ملک کو بھگتنی پڑی تھی۔ جی سو ایون ورڈز نا، اگر وہ انسرجنٹ سے تو ان کے ساتھ تو معاہدہ کرنا اور غلط تھا نا، اگر آپ کی بات لی جائے تو۔ یہ تو انسرجنٹ، میں نے تو یہ نہیں کہا آپ کے خیال میں مجھے نہیں پتا، انہوں نے تو ملالہ پہ حملہ کیا تھا نا۔ دیکھیں when he was talking میں نے ان کی باتوں میں انٹرپٹ نہیں کیا، اب مجھے میرا موقف جو ہے وہ پیش کرنے دیں۔ وہ اگزامپل جو ہے وہ ایک، اور جس طریقے سے پھر وہ سچویشن، معاہدہ ضرور ہوا، پھر معاہدے کی جب خلاف ورزی کی گئی، پھر جو آپریشن ہوا وہ دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے اتنا بڑا جو ہے ماس وہ آئی ڈی پیز آئے، وہ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں آ کے رہے، اور پھر ان کو ان کی جو پھر ان کو ریہیبلیٹیشن ان کی گئی، وہ آپ لوگوں کو بھول گئی۔ آپ کے تو ابھی تک جو وزیرستان کے آئی ڈی پیز ہیں وہ رلتے پھر رہے ہیں، ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جب اگزامپل دیا کیا رہے تو پھر پورے اگزامپل دیا کرے۔ سوات کا ایک مثالی آپریشن تھا اور ایک مثالی ری سیٹلمنٹ۔ So People's Party is not going to participate in this debate?
دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جہاں ڈیبیٹ کی ضرورت ہوگی وہاں ڈیبیٹ کے لیے ضرور آئے گی، لیکن یہ اس طرح کے جو اوائش کیے جائیں گے اور رسپانسبلٹی اپنی کسی اور کے کندھے پہ رکھی جائے گی اور کسی اور کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانے کی کوشش کی جائے گی، پیپلز پارٹی ول ناٹ بی اے پارٹ آف اٹ۔ انہوں نے جس طریقے سے لوگوں کو جس طریقے سے نہتے لوگوں پہ گولیاں برسا کے شہادتیں کی ہیں، اب اس کا جواب بھی خود ہی دیں۔ یہ پارلیمنٹ سے پوچھ کے کیا تھا انہوں نے آپریشن، یہ پارلیمنٹ سے پوچھ کے انہوں نے سارے کام کیے تھے۔ اور آصف علی زرداری کا ایگزامپل یہ دیتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب نے ہمیشہ مشاورت سے کام کیا ہے، لوگوں کو آن بورڈ لے کر کام کیا ہے، ایسا نہیں کیا کہ جی پارلیمنٹ میں کوئی نہ آئے اور بالا ساری باتیں پرائیویٹ ممبر بل لے آئے کہ جی یہ ہے یہ آپ کریں۔ مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد ذرا اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خوش آمدید ایک بار پہ فاروق حبیب صاحب، ایک تو یہ بتا دینا کہ دیکھیں یہ معاملہ ہے تو بڑا حساس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، حساس معاملے میں اور بڑھ جاتی ہے۔ کل تک جب آپ اپوزیشن میں تھے اور اس حوالے سے بات چیت چلی تھی، تب کسی نہ کسی سطح پر پروپیگنڈا یہ شروع ہو گیا تھا کہ جو آپ کے مخالف ہیں اس وقت کی حکومت کہ جناب یہ تو ایجنٹ ہیں، یہ تو محبت نہیں ہے ان کو اللہ سے اس کے رسول سے سارا کچھ، یہ ایک الگ معاملہ چلا۔ آج آپ گورنمنٹ میں آپ اور ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اور آج کی اپوزیشن سے آپ لاکھ اختلاف رکھیں، بالکل رکھیں، لیکن کم از کم وہ کوئی آپ کے خلاف یہ نعرے بلند نہیں کر رہا، اور بہت اچھی بات ہے کہ نہیں کر رہا، کرنے بھی نہیں چاہیے، کریں گے تو مذمت کریں گے اس کی، لیکن آپ پھر قوم سے خطاب کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ ایک ایشو ہوا تھا نا اس وقت نواز شریف نے کیا کیا تھا اس وقت، یعنی بھائی اب اس آگ کو پانی ڈالنا ہے اس پر، یا ہر لیول پہ آ کے مذہب کے حوالے سے لوگوں کے جذبات کو مطلب کیا ہے کہ آپ اس منصب پہ بیٹھ کے بھی یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو جب وہ ہوا تھا نا تب نواز شریف نے کچھ نہیں کیا تھا، پھر جواب میں وہ کہیں گے کہ یہ ہوا تھا آپ نے کچھ نہیں کیا تھا، تو غلط کہا تھا نا یہ بھی، ویسے وزیر اعظم تھے بھی نہیں اس ٹائم، لیکن ہمیشہ کی طرح جی فاروق صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ان کی جانب سے اس کے اوپر کوئی کسر چھوڑی ہے انہوں نے، آپ مختلف لوگوں کے ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، معاملہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، جو میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ یہ مثلا آپ کسی بیان کا حوالہ دیں حکومت جو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑا، حوالہ نہیں آپ دیکھیں نا ٹی ایل پی پہ پابندی لگائی، اس کے اوپر انہوں نے جو ہے اس کی مخالفت شروع کر دی، آپ اس کے اوپر ان کے بے شمار لیڈرشپ ہے، اس کے بیانات آپ دیکھ لیں، رانا ثناء اللہ کا دیکھ لیں، مصدق ملک کا دیکھ لیں، باقی لوگوں کا دیکھ لیں، اس کے اوپر شروع کر دیا انہوں نے معاملہ۔ اب اصل دیکھیں معاملہ کیا ہے، ان کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس چیز کو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ یہ ایشو کسی ایک حکومت کو درپیش ایشو نہیں ہے۔ ویسٹ کے اندر ایک عرصہ ہو چکا ہے کہ اس قسم کے خاکے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں آزادی رائے دہی کے نام کے اوپر، جو کہ پوری دنیا کے 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ ہم نے متحد ہو کر نہ صرف پاکستان سے، اس پارلیمنٹ سے، بلکہ پوری دنیا کے تمام مسلم ممالک سے ایک آواز ویسٹ کو دینی ہے، اور یہ مطالبہ کرنا ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے توہین امیز خاکوں کو جرم قرار دیا جائے، جس طرح ہولوکاسٹ ہے۔ اس سے نہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اس بات سے نہ میں اختلاف کر سکتا ہوں، لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہلو کے اوپر، اس حکمت عملی کے اوپر ہم نے متحد ہو کر ایک آواز بن کر آگے چلنا ہے۔ لیکن اگر آپ نون کے کچھ لوگوں کے بیانات کوٹ کر بھی رہے ہیں فاروق صاحب، اس کا جواب دیں گے عظمہ صاحبہ، میری گزارش سن لیں، اگر آپ کچھ بیانات کا حوالہ دے بھی رہے ہیں اس کا جواب دیں گے عظمہ صاحبہ، لیکن یہ تو طے ہے نا کہ اعلیٰ ترین لیڈرشپ سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، تو پرائم منسٹر لیول کے بندے کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ بیٹھ کے کہے کہ دیکھو جب وہ ہوا تھا تب اس نے کیا کیا تھا؟ نہیں، آپ مریم کی ٹویٹ اٹھا لیں، انہوں نے کیا جواب دیا تھا، ان کی ٹویٹ اٹھا لیں، اس میں وہ کیا کہہ رہی ہیں جی، جو کرتے رہے ہیں وہی سامنے آ رہا ہے، اس قسم کی باتیں، وہ اس قسم کی باتوں کا مطلب کیا ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، جو وزیر اعظم صاحب جس کانٹیکسٹ کے اندر بات کر رہے تھے، سن لیں، وہ ماضی کا حوالہ دے رہے تھے۔ عمران خان تو جب وزیر اعظم نہیں تھے تو انہوں نے تو اس وقت بھی معلوم سلمان رشدی کے ساتھ ایک سٹیج شیئر کرنے سے انکار کر دیا تھا، ہندوستان ٹائمز کا جو امن کانفرنس تھی اس کے اوپر شرکت نہیں کی تھی، انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا، لہذا آپ جو ہے وہ کسی کے ایمان کے اوپر جو ہے وہ سوالات نہیں اٹھا سکتے، اور دوسرا یہ ہے بالکل نہیں اٹھا سکتے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ اٹھا سکتے ہیں کسی کے ایمان پہ سوال؟ شدت پسندی آ جائے اس ایشو کے اوپر، ہم نہیں سوال اٹھا سکتے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس تمام پہلو کے اوپر ایک قومی سوچ کو اپنانا ہے، اور جو شاید خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ابھی انہوں نے کیا بات کی جی، اپنا
معافی اسپیکر نے کہا معافی مانگ لیں، بھئی وہ شاہد خاقان کا انڈیویجول کانڈکٹ ہے، اس کے اوپر آپ پوری پارٹی کس طرح پیچھے آگے کھڑی ہو سکتی ہے؟ اس میں ازما صاحبہ نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ معافی مانگے، سوال ہی اوپر بحث نہیں کریں گے. ایک منٹ نا، انہوں نے اسپیکر کی چیئر کی توہین کی ہے. اسپیکر کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک اسپیکر کے چیئر کی ایک اپنی جو ہے وہ عزت ہے، ایک رسپیکٹ ہے. وہاں پر کھڑے ہو کے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں جوتا ماروں گا؟ کون ان کو اختیار دیتا ہے؟ کون سی پارلیمنٹری روایات ہیں؟ سابقہ وزیر اعظم ہے. بجائے آپ ان کو جو ہے وہ سینس دینے کے، ان کو سمجھانے کے، آپ جو ہیں وہ ان کی آشیرواد کر رہے ہیں. بتائیں بھائی ازما صاحبہ بتا دیں. پھر ہم جب آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں تو آپ کو برا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ بیوروکریسی کا مائنڈ سیٹ خدا را چھوڑ دیں، گرو اپ پلیز. اب آپ لوگ جو ہیں وہ کوئی گلی کوچوں میں کھیلنے والے بچے نہیں ہیں، لہٰذا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، وہاں پر آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کے رویوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں، آپ سے جو ہے وہ رستہ لیتے ہیں. لہٰذا اس کے اوپر آپ کو میچور پن کا ثبوت دینا ہے. تو لہٰذا اگر اسپیکر نے قوانین کے تحت ایک لیٹر لکھا ہے، ہو گیا نا. اچھا جی سر، میں نے سن لیا سر، آپ کی سارے حکم جو ہے ہم نے سن لیے اور سب کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جو بیانات کی بات کر رہے ہیں موصوف پیارے بھائی، اگر آپ بیانات نکال کے دیکھیں اس طرح نہ کیا کریں. آپ نے جو ہمارے بیانات ہیں، جو اب موصوف آپ کے بیانات سلیکٹڈ وزیر اعظم دیتے رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب تو گھرنے میں بھی چلے گئے تھے جب ہمارے گھروں پر حملے ہو رہے تھے. کیا نہیں ہوئے؟ کیا ہمارے گھروں پر آگے نہیں لگائی گئی؟ کیا احسن اقبال صاحب کو گولی نہیں ماری گئی؟ اور کیا آپ لوگوں نے 2018 میں مذہب کارڈ استعمال کر کے الیکشن نہیں لڑا؟ آپ ختم نبوت کے سارے جو ہے وہ چیمپئن نہیں بنے ہوئے تھے؟ یہ ہوا ہے اور اسی کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کارما ہے. ہم آپ سے اس وقت بیانات میں جب کلعدم قرار دیا تو ہم نے آپ سے کہا کہ خدا را اس طرح سے ون سائیڈڈ فیصلے مت کرو. یہ 4-5 دن سے آگ لگی گئی، یہ ایک دن میں نہیں ہوا. کیا ہم میں سے کسی کو آپ نے کسی دھرنے کو سپورٹ کرتے یا وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا؟ ہم نے کسی جو اس قتل و غلط گاری جو ہے اس کو سپورٹ کرتے دیکھا؟ ہم نے دونوں کی بات کی، ہم نے پولیس والوں کی بھی بات کی، ہم نے جو ہے وہ TLP کے جو بچے مر رہے تھے ہم نے اس کی بھی بات کی اور کہا کہ یہ مت کرو چونکہ ہم بھگت چکے ہیں. ہم نے یہ سب بھگتا تھا اور اسی کو مریم نواز نے کارما کہا. کارما تو آپ کے سامنے آیا ہے، اب وہ آپ اس سے چھپ کیسے سکتے ہیں؟ آپ کی تاریخ ہے، آپ کی ہسٹری ہے. اب جو ہسٹری میں پہلے بتا چکی ہوں پارلیمنٹ کے والے سے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، آپ کیسے چھپ جائیں گے؟ یہ اسپیکر جو ہے، جب اسپیکر صاحب کے اوپر مجھے جو بات کرنی ہے، اسپیکر صاحب بڑے محترم ہیں لیکن میں آبزرو کر رہی ہوں، یقین مانو یہ میری 4تھی اسمبلی ہے پنجاب میں بھی. دن بدن ہماری جو اسمبلی کی کارکردگی ہے نا وہ ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے، دن بدن نیچے آ رہی ہے. اور اب تو عالم یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں 4 ووٹوں کی حکومت ہے، ہمارے پاس یہ 8 ووٹوں کی حکومت ہے پنجاب میں، اور اللہ کے فضل سے فرعونیت کی انتہا ہے. میں پچھلے 1.5-2 سال سے نہ اسمبلی کے اندر جاتی ہوں نہ وہاں بات کرتی ہوں، چونکہ وہاں بات کرنے کے لیے اپنی انسلٹ کروانی پڑتی ہے جو میں کروانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر مجھے 18 سال بعد بھی ہاؤس میں بات کرنے کے لیے انسلٹ کروانی ہے تو میں کروانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس طرح کی بات مجھے نہیں کرنی. زندگی میں پہلی دفعہ ہے کہ میں نے پچھلے 2 سال میں بجٹ سپیچ تک نہیں کی، صرف اسی وجہ سے میں نہیں کرنا چاہتی. سو یہ جو ماحول اس وقت ہاؤسز میں پنجاب میں تو ماحول بہتر ہے نا. ویسے پرویز الہی صاحب تو ہاؤس ریلیٹیولی اچھا چلا رہا ہے نا. میں انہی کی بات کر رہی ہوں بھائی، میں کس کی بات نہیں میں آپ سے انہی کا سوال پوچھ رہا ہوں کہ وہاں تو وہ تو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ان کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب ان کی لڑائی ہوتی ہے نا ان کے ساتھ تب وہ بہت اچھے بن جاتے ہیں، پھر جب انہوں نے ان سے کام لینا ہوتا ہے تب وہ ہمارے پہ مطلب وہ ڈنڈا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ اسپیکر حضرات کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ اسی ہاؤس کے ممبر الیکٹ ہیں، انہی جیسے ہیں، اور ان کو صرف اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے کہ انہی ممبرز نے ان کو چن کے جو ہے اوپر بٹھا دیا ہے. اوپر بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے. اب دیکھیں نا اسد کیسر صاحب کے پہلی دفعہ ہوا ہے، اسد کیسر صاحب ہمیشہ بلڈوز کرتے ہیں، وہ ادھر منہ کر کے جو انہوں نے یہ شکایت سب کو رہی ہے نا. ازما صاحبہ شیخ رشید صاحب 5 سال کہتے رہے کہ میرا تو اسپیکر ہی بند کر دیتا ہے، اسپیکر مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتا. یار سارے کہتے تھے نا، وہ کچھ ہوگا تو کہتے تھے نا بار بار. چلے وہ شیخ رشید صاحب تو آپ کو پتا نا، وہ تو جب بھی بات کرتے تھے پچھلے دور میں جلاؤ گراؤ مارو کفن پہن لو اور اس ملک کو آگ لگا دو، وہ تو یہ باتیں کرتے تھے نا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اتنی ایمان افروز باتیں جو ہیں وہ ضرور چلائی جانی چاہیے تھی تو آپ کی مرضی ہے. لیکن میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اسپیکر ایک غیر جانبدار ادارہ ہوتا ہے، اس کو غیر جانبدار رہنا چاہیے. اور میں نے جیسے کہا کہ انہوں نے جو سپر آف دا مومنٹ میں جو ایک جذبات میں اشتعال ہے، کیا پورے ملک میں نہیں ہے؟ شاہد خاقان نواسی انسان نہیں ہے کیا؟ وہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے؟ وہ کیا ان کے جذبات اشتعال میں وہ بات کرنا چاہتے تھے، وہ کہنا چاہتے تھے؟ کیا بات کی تھی انہوں نے اس کے بعد؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں مشترکہ قرارداد لانی چاہیے. یہ ان کی سجیشن تھی. یہ انہوں نے کہا بات کرتے ہوئے کہ ہمیں مشترکہ قرارداد لانی چاہیے، اس سے امپیکٹ اچھا آئے گا. کیا یہ بات شاہد خاقان عباسی کو کرنے سے روکنا چاہیے تھا؟
جس کا جواب ہے نہیں. سو اس لیے یہی میری گزارش ہے, اگر تو یہ حالات کو بہتر کر کے, انہوں نے کبھی حالات کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی, ہمیشہ وزیر اعظم نے اشتعال پھیلایا, ہاؤس کو ڈیوائیڈ کیا ہے. مجھے یہ بتائیے کسی ایک موقع کے اوپر وزیر اعظم اپوزیشن کو لے کے بیٹھے ہوں, کرونا کے اوپر ہم جا کے بیٹھے, وزیر اعظم نے اپنی پہلی تقریر کی اور وہ یہ جا اور وہ جا, اس طرح نہیں ہوتا. اور اب وہ سلمان لیکن مسئلہ یہ روبینہ صاحبہ یہ بات نواز شریف ان کے دماغ میں آیا اور ان کا دماغ آؤٹ ہو گیا اور انہوں نے پھر وہ بول دیا جو ان کو نہیں بولنا چاہیے. روبینہ صاحبہ مسئلہ یہ ہے, اس طرح سے متحد نہیں ہوتے اور وزیر اعظم جو ہے اس کو متحد کرنا ہوتا ہے سب کو. لیکن روبینہ صاحبہ مسئلہ ہے کہ یہ بات 1 کروڑ مرتبہ ہو چکی ہے اور جواب 1 کروڑ مرتبہ پی ٹی آئی کے لوگ وہی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کرنے بیٹھو, یہ کہتے ہیں ہمیں معاف کر دو, ہمارا کیس معاف کر دو, باقی تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, وہ معاف کر نہیں سکتے. بس اسی لیے نہیں بیٹھتے نا. میری بات سنیں بدامی صاحب, میری بات جو ہے نا یہ بہت پرانی ہو چکی ہے, بہت گھسی پٹی ہو چکی ہے. یہ بتائیں نا ان کے ساتھ کس نے جا کے, یہ تو کبھی ہر بات جو ہے یہ بتاتے تو ہیں, یہ کہتے ہیں کہ فیٹف کے معاملے میں آپ نے لکھ کر دیے کہ اتنے نکات منظور کرا دو, فیٹف میں ساتھ دے دیں گے, وہ NRO تھا ریٹن جو مانگا تھا آپ نے. کہا گیا تھا, یہ گزارش کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں بتا دیں کہ ہم نے کہاں پر. تو آپ کب سے ان کے اتنے تابعدار ہو گئے کہ ان کے کہنے پہ آپ بل لے آئے, ان کے کہنے پہ غلطی ہو گئی نا, ایک دفعہ غلطی ہوگی, اب نہیں بیٹھیں گے, اب نہیں بیٹھ رہے. اس تیمونیل سالت کے ایشو پہ بیٹھے, آئندہ نہیں بیٹھیں گے, یہ یاد رکھنا, ہم نے کسی ایشو پہ نہیں بیٹھنا ان کے ساتھ, یہ فیصلہ ہم کر چکے ہیں. یہ آخری ایشو ہے. جی جی آپ کنٹینیو کیجیے روبینہ صاحبہ, ہے کریکٹ ہے. جی بات یہ ہے کہ یہ ایک شخص آ جائے سامنے, وہ کہے کہ مجھے کہا ہے کہ جی ہمیں چھوڑ دے تو ہم آپ کی ساری باتیں ماننے کو تیار ہیں. ایک شخص کو سامنے لے آئے تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. کس کے تھرو ہم نے ان سے یہ بات کی ہے؟ یہ اٹھتے بیٹھتے دن رات یہ باتیں کرتے ہیں, سب جھوٹ پہ مبنی باتیں ہیں. اور سب سے پہلی بات ہے کہ سب سے پہلے تو اگر اس ملک میں کسی کو گرو اپ کرنا ہے, کسی کو اگر میچورٹی دکھانی ہے تو وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے. اگر اس ملک کا وزیر اعظم ہی بچکانہ قسم کی حرکتیں کرے, بچکانہ قسم کے بیانات دے, اور ایسے بیانات دے جیسے اسکول میں جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے جب لڑ لیتے ہیں تو دوسری طرف کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی میچورٹی شو کر لیں پرائم منسٹر صاحب, کسی موقع پہ میچورٹی شو کر لیں. کشمیر کے ایشو پہ جو ہے وہ بچکانہ حرکتیں, اتنے بڑے جو ملک میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے اس پہ بچکانہ ایٹیٹیوڈ. تو بتائیں کہ گرو اپ کس کو کرنا ہے؟ گرو اپ ہمیں کرنا ہے. ہم جو ہمیشہ مشاورت کی بات کرتے ہیں, ہمیشہ رسپیکٹ کی باتیں کرتے ہیں, اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ قومی معاملات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ مشاورت سے حل ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اگلے کو جو ہے نا کونے میں بٹھا کے اور اس کے اوپر گالیوں کی بارش کریں, دن رات اس کے پیچھے جو ہے الٹی سیدھی باتیں کریں, پھر ایکسپیکٹ کریں کہ جب آپ اس کو بلائیں گے وہ آ کے بیٹھ کے حاضر ہو جائے گا وہاں پہ. یہ اس طریقے سے حکومتیں نہیں چلتی. دے ہیو ٹو گرو اپ اف دے وانٹ ٹو رن دس کنٹری پراپرلی, نہیں تو گھر جائیں اور یہ جو میس کریٹ کیا ہے وہ اس کو خود بھی جو ہینڈل کریں, کیونکہ ان سے اب یہ ہینڈل نہیں ہو رہا. نہ ان سے حکومت ہینڈل ہو رہی ہے, نہ ان سے کوئی ملک کے حالات ہینڈل ہو رہے ہیں, نہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ان سے ہینڈل ہو رہی ہے. اور یہ ہے باتیں ان کی سنیں تو بندہ کہتا ہے کہ آسمان سے تارے توڑ کر لائیں گے. صرف باتوں کے علاوہ ان کے پاس اور ان کے پلے اب ذرا سا کنکلوڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ باتیں بھی اس لیول کی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا. فاروق صاحب یہ بتائیں, دیکھیں فاروق صاحب یہ بتائیں, فاروق بھائی یہ بتائیں, یہ اب اس ماحول میں کیسے بات چیت ہوگی؟ اور اس مسئلے کے بعد تو بات چیت کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے نا, کہ اور آگے اور بھی بہت سارے چیلنجز ہیں. میرا سوال صرف یہ, آپ صاف صاف کہیں کہ بھائی منتے ترلے کچھ کر لو گے, ایک بھی کیس آپ معاف نہ کریں, کوئی رعایت نہ دیں, کسی بات میں نہ کریں. لیکن اگر کشمیر ہے, اگر یہ والا معاملہ ہے رومان لفظ, تو آپ اس پر تو ماحول بہتر رکھیں. اگر آپ کورونا والے اجلاس میں بھی وزیر اعظم صاحب اپنی بات کریں گے, اس میں بھی رگڑیں گے اپوزیشن کو, نکل جائیں گے. اگر اس معاملے میں بھی ٹی وی پہ آئیں گے, اپوزیشن کو رگڑیں گے اور نکل جائیں گے اور اسمبلی میں نہیں آئیں گے, تو پھر اس کے بعد یعنی آپ کل یہ کہیں کہ دیکھو جب پہلے وہ معاملہ ہوا تھا نا تو تم نے کچھ نہیں کیا تھا, کل یہ کہیں, اور آج مجھ سے کہیں آؤ نا اس معاملے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, تو اگلا بندہ یہ کہے گا نا کہ بھائی کل آپ نے مجھے قوم کے سامنے گالیاں نکالی ہیں, آج مجھ سے کہہ رہا ہو آج بات کر لیں, تو آپ نے کیا سمجھا مجھے؟ تو یعنی یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ کیسز بالکل چلتے رہیں, جس نے جیل میں جانا ہے جیل میں جائے, جس نے پھانسی چڑھنا ہے پھانسی چڑھے, جو ہونا ہے ہو سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ تو معاملات بہتر ہیں. آپ تو کشمیر میں بھی نہیں بیٹھتے, آپ تو بیٹھتے ہی نہیں کسی بات پہ, اور ہر بات پہ رگڑنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ہم نے دیکھا تھا نا کہ یہاں دھرنا چل رہا تھا, دھرنا میں آخری بات, یہاں دھرنا چل رہا تھا اور APS ہو گیا. دھرنے میں کیا کیا زبان استعمال نہیں ہو رہی تھی, وہ بھی استعمال ہو رہی تھی جو میں بھی ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا, خواتین بیٹھی اس پروگرام میں. لیکن اس کے بعد ہوا نا کہ اسی شام کو بیٹھ گئے وزیر اعظم عمران خان صاحب ساتھ, تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو قومی ایشوز ہیں ان قومی ایشوز کے اوپر تو ہم ان کو خود دعوت دے چکے ہیں. ہم نے ان کو کہا ہے کہ الیکشن ریفارمز کے اوپر آئیں, آ کر بات کر لیتے ہیں, الیکشن ریفارمز کے اوپر آئیں, آ کر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے,
ہمیں یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. یہ دونوں جماعتیں ابھی بڑے شیر و شکر ہوئے تھے. ابھی یہ زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے, 1 ماہ قبل پرانی بات ہے نا. شیر و شکر تھے, ایک دوسرے کو چھوٹا بھائی بڑی بہن بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. جیو بھٹو کے گڑی خدا بخش پہ نعرے لگ رہے تھے. آج یہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہے. ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں, یہ ہمیں میچورٹی کی بات تو نہ کریں. یہ تو خود میچور نہیں ہے. جن کا عالم یہ ہے کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی الگ ہو گئی ہے, فے اور نون الگ ہو گئی ہے, آپس میں ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہو گیا ہے اپوزیشن لیڈر کے اوپر. اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ عمران خان صاحب کشمیر کے مسئلے پر بات کیوں نہیں کرتے اپوزیشن سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ان سب سے بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن فیٹف کے دوران جو 34 سکوں کے اوپر NRO مانگا وہ بھی ایک حقیقت ہے. وہ پورے میڈیا نے دیکھا اور آپ نے اس کے اوپر پروگرام کیے ہوئے ہیں. اس سے یہ آج نظریں نہیں چرا سکتے. وہ ان کی سی وی کے اوپر جو ہے وہ کالا دھبا لگا ہوا ہے اور وہ لگا ہی رہے گا. ذرا آپ سن لینا, میں آئینہ دکھا رہا ہوں, آپ برا منائے جا رہے ہیں. تھوڑا سچ سن لینا, کڑوا ہوتا ہے مجھے پتہ ہے سچ کڑوا ہے, تھوڑا حوصلے سے سن لینا. وہ پوری بات میرے پروگرام میں بتائی تھی, ہمارے پروگرام میں مفتاح اسماعیل نے بتائی تھی پوری بات. انہوں نے کہا ہم سے بتائی تھی دیکھیں بات یہ ہے, یہ بات دیکھیں وہ تو آپ کے خلاف جاتی ہے نا بات, کہ آپ ان کی بات پہ کیوں, آپ ان کے کہنے میں کیوں آپ بات بتائی تھی پوری. وہ آپ کے لیے شرمندگی والی بات ہے, لیکن وہ الگ بات ہے کہ آپ کو پتہ نہیں محسوس ہوتی ہے نہیں ہوتی. صرف ہمارے لیے دیکھیں بات کیا ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے جس چیز کے اوپر ان کو آنا چاہیے کہ اس پارلیمنٹ سے TADA بھی لیتے ہیں, اس پارلیمنٹ سے تنخواہیں بھی لیتے ہیں. اب جب پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد آئی اور وہ بھی تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے آئی ہے, اس سے پیپلز پارٹی کیوں بھاگ گئی ہے؟ اس سے کیوں بائیک آؤٹ کر رہے ہیں؟ اس سے کیوں نظریں چرا رہے ہیں؟ آئیں نا پارلیمنٹ کے اندر جمعے کے اجلاس کو, یہ جتنی باتیں کرتے ہیں باہر. میرے پاس 30 سیکنڈ ہے, پلیز کوئکلی عظمہ صاحبہ اور روبینہ صاحبہ 10 سیکنڈ بتا دیں. ٹارزن اور ٹیپو سلطان پریسائزلی بتا دیں, پہلے عظمہ صاحبہ پھر روبینہ صاحبہ. کوئکلی ویری بس, میں نے وائنڈ اپ کرنا وقت ختم ہو گیا. یہ کیا ایک کام کرے گورنمنٹ تو آپ لوگ اس مسئلے پر ان کے ساتھ بات چیت کریں گے اور کوپریٹ کریں گے. پہلے آپ بتا دیں عظمہ صاحبہ. اپنا منہ بند کر لیں اور اپنی حرکتیں درست کر لیں. جو ایٹماسفیئر بنانا ہوتا ہے نا وہ حکومت کا کام ہوتا ہے. یہ دھمکیاں, یہ گالیاں, یہ بدتمیزیاں کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے مرعوب ہو جائیں گے تو ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ اپنی خاطر جمع رکھیں. اور یہ چاہتے نہیں ہے اس قرارداد کے اوپر جو ہے وہ کوئی. اور روبینہ صاحب آپ بھی بتا دیں کہ گورنمنٹ کیا کرے تو آپ لوگ آ جائیں گے. آخری بات کہہ دوں, اگر یہ کرنا چاہتے ہوتے تو انہوں نے 5 مہینے ان سے پہلے جو معاہدہ کیا تھا نا اس پہ کہا تھا کہ ہم قرارداد لائیں گے 5 مہینے, جب تک جلاؤ گھراؤ نہیں ہوا. یہ قرارداد نہیں لائے, انہوں نے لانے ہوتی تو اس وقت لے کے آتے, یہ لانا ہی نہیں چاہتے. جناب روبینہ صاحبہ چلیں آپ کا کردار بھی دیکھ لیں گے. جو عظمہ نے باتیں کی ہے میں اس کو انڈورس کرتی ہوں, لیکن دوسرے آخر میں یہ بات کہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی عزت کرے تو پہلے آپ کو لوگوں کی عزت کرنی پڑتی ہے. اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ جو دل چاہے وہ کرتے رہیں, بدتمیزیاں کرتے رہیں, بےہودہ باتیں کرتے رہیں اور لوگ آپ کی جی حضوری کریں تو یہ نہیں ہو سکتا. رسپیکٹ جو ہے, رسپیکٹ جو ہے نا وہ کمانڈ نہیں کی جا سکتی, زبردستی آپ کسی سے اپنی عزت نہیں کروا سکتے. عزت آپ کو کمانی پڑتی ہے. تھینک یو, لیٹس سی. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. ہم کنکلوڈ کرتے ہیں بریک کے بعد. افسوسناک پہلو اس وقت صرف یہی ہے کہ ماحول ایسا ہے جو کہ آپ نے آج کے شو سے بھی دیکھا اور بطور مجموعی بھی, کہ امپورٹنٹ نیشنل ایشوز پہ بھی یا باقی اہم ایشوز پر بھی اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ایسے تعلقات نہیں ہیں کہ وہ مل کر بیٹھ کر بات کر سکیں. ظاہر ذمہ داری سب پر ہی عائد ہوتی ہے, سارے فریقوں پر, لیکن آف کورس اس طرح کے کسی معاملے پر زیادہ ذمہ داری گورنمنٹ پر عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسا ماحول بنائے کہ جہاں پر بات چیت ہو سکے. تو سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو تھوڑا سا زیادہ. زندگی صحت رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reise nach Disney World zus par an.